بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نقاب مت کیا کرو، آنٹی لگتی ہو۔ اس دن اپنی قرآن کلاس میں ایک لڑکی کو دوسری سے کہتے سنا، مگر میں نے اس وقت ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ نئی نسل تھی، یہ ڈرانے دھمکانے یا زبردستی کرنے سے نہیں سمجھ سکتی تھی، انہیں دلائل دینے پڑتے تھے۔ اور اگلے دن جب میں کلاس میں داخل ہوئی تو دلائل میرے پاس تھے۔ آج میں روٹین ورک نہیں کرواؤں گی، آج یوں ہی بس اور باتیں۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ کلاس میں روٹین سے ہٹ کر کچھ ہونے کی فطری خوشی جاگ اٹھی۔ میں اور آپ بہت عرصے سے وہی پرانے کوائٹس پڑھتے آئے ہیں نقاب کے بارے میں کہ ڈائمنڈ بنے نقاب کر کے، پتھر نہیں، جو ہر جگہ ہوتے ہیں، عیاں اور بے پردہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم انسان ایک ہی چیز سن سن کے پڑھ کے اکتا جاتے ہیں۔ کچھ نایا چاہیے ہوتا ہے ہمیں، جو نئے سرے سے متاثر کرے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں؟ سب نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ میں سے کوئی بھی بس اتنا بتا دے مجھے کہ وہ نقاب یا حجاب کیوں کرتی ہیں۔ میں نے سب پر نظر دوڑائی، سب ہی کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر پھر چپ ہو جاتے، اور پھر جو جواب ملے وہ یہ تھے: ابو کہتے ہیں دوپٹہ لے کے گھر سے نکلنا ہے، میرے دادا بہت سخت ہیں اسی لیے لیتی ہوں حجاب، مجھے اچھا لگتا ہے اسی لیے لیتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے یہ حفاظت کرتا ہے میری، اس لیے نقاب کرتی ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے لیتی ہوں۔ بس یہی جواب سننا تھا مجھے، اللہ کا حکم۔ ایک آہ بھر کے میں دوبارہ گویا ہوئی۔ ہماری سوسائٹی کی خواتین کو لگتا ہے کہ پردہ ایک آپشن ہے، مرضی ہے کرنا ہے تو کرو ورنہ نہ صحیح۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چناؤ کرنے کا اختیار ہے۔ چناؤ ان چیزوں کا کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو آیت ہے قرآن کی، اس کا تو نزول آپ کے لیے ہوا ہے، اس کے تو مخاطب آپ ہیں۔ پھر کون سے چناؤ کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ کو چنے یا اس کو جو آپ کو اپنی طرف سے کھینتا ہے، یعنی کہ دنیا۔ ظاہر ہے میم اللہ کا چناؤ کریں گے ہم۔ ایک لڑکی نے جواب دیا۔ یہیں پر آپ ایک بات بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ تو آپشن ہے ہی نہیں۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ آپ چنیں گے اللہ کو؟ میری اس بات پر سب ہکا بکا تھے، ایسے جیسے کوئی آخری امید بھی چھین لی جائے۔ ہاں میں نے صحیح کہا، آپ اللہ کو نہیں چن سکتے کیونکہ انہیں تو آپ نے پیدا ہوتے ہی چن لیا تھا۔ جب آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے بیٹا، اللہ تو ہمیشہ سے آپ کے ہیں، بس آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ قبول نہیں کرتے اس بات کو، ورنہ جو قبول کرتا ہے وہ تو ہر حکم خوشی سے مانتا ہے، بائی چانس نہیں، بائی چوائس بھی نہیں، بلکہ بائی ہارٹ مانتا ہے۔ آپشن سمجھ کر نہیں، حکم سمجھ کر۔ آج کل نیا رواج چلا ہے، جس کو پردہ کرنے کو کہو آگے سے کہتے ہیں حیا آنکھ میں ہونی چاہیے۔ غلط کام تو پردہ والی بھی کرتی ہے، اور ایسی اور بہت باتیں کہتے ہیں۔ تب میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ حیادار ہیں۔ اللہ نے ان پر کیا اسی لیے پردے کا حکم کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو ان کی پارسائی پر شک تھا؟ نہیں، اللہ تو ان کی حفاظت چاہتے تھے۔ جب اللہ نے خود اسے ہماری حفاظت قرار دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آج کل تو برقعے والیاں بھی محفوظ نہیں ہیں؟ اور اگر اللہ کے نبی خود آپ کو یہ حکم سناتے تب بھی کیا واقعی تب بھی آپ خود میں یہ بات کہنے کی ہمت پاتی؟ آخری بات پر تو پلکیں بھی جھپکنا بند ہو گئی تھی اکثر کی۔ میں نے دیکھا کہ دوپٹے والی چند لڑکیاں اسے حجاب کی صورت لینے لگیں، شاید انہیں بھی اپنے موقف کا جواب آج ملا تھا۔ میم جو اچھی نقاب والی ہوتی ہیں وہ بھی لڑکیوں کی وجہ سے لوگوں کے طنز کا شکار ہوتی ہیں، جو کہ نقاب کر کے بھی غلط کاموں سے باز نہیں آتی۔ اس لڑکی کو افسوس تھا اس بات پر۔ اللہ کہتے ہیں پاک و ناپاک ایک نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کی نظروں میں ان کی کیا وقت ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، مگر اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ وہ اچھی لڑکیوں میں بھی شمار نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، اسی لیے بڑا نقصان ہے کوئی۔ وہ پردہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے کالے کاموں کو چھپانے کے لیے کرتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی ان سے پردہ چھین لیا جاتا ہے۔ ویسے کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ پردے کو ہم پارسائی کی نشانی سمجھتے ہیں اور داڑھی کو شرافت کی۔ اسی طرح اللہ اپنی پسند کی چیزوں کی عزت کرواتے ہیں۔ ہر جگہ میں مسکراتی
اور بندہ آنکھوں کا کیا کرے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ غض بسر پڑا ہوا ہے نا ہم نے، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو دل کو بیمار کر دیں۔ اللہ نے پہلے نظر کی حفاظت کا کہا، پھر پردے کا کہا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ جب آپ نگاہ کے مالک بنیں گے، ساتھ ہی آپ دل کے مالک بھی بن جائیں گے۔ تب فرق نہیں پڑے گا کہ کسی کو کیسی لگ رہی ہوں میں۔ آپ کو چناؤ کرنا تھا نا، آپ دل کا چناؤ کریں، کیونکہ دل کو غلط باتیں کھٹکتی رہتی ہیں۔ آپ کو صرف یہ چیز یاد رہے گی کہ اللہ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوں۔ پھر امی ابو نقاب کا کہیں جاتا تھا، آپ صرف اللہ کے لیے کریں گی۔ آپ اگر ایک دفعہ نقاب سے ملنے والی عزت کو محسوس کر لیں، یہ آپ کی محبوب ترین شے بن جائے گی۔ پھر نہ آپ لمبے ناخن رکھیں گی، نہ خوشبو لگا کر باہر جائیں گی، نہ حجاب کے اندر سے ماتھے پر تھوڑے سے بال باہر کریں گی۔ میں آپ کو اپنی طرف کی بات بتاؤں تو میں نے بھی حجاب نقاب اس لیے شروع کیا تھا کہ ہمارے خاندان میں یہ دستور تھا کہ سب چھوٹی عمر سے شروع کر دیتے ہیں، مگر پھر اصل مقصد سمجھ آنے لگا وقت کے ساتھ۔ پھر ہر وقت پردہ میں رہنا شروع کیا۔ بہت سی اور لڑکیوں کی طرح مجھے بھی لوگوں کی باتوں کی عادت ہو گئی، جیسے کہ آج مت کرو، پارٹی ہے، آج خیر ہے، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی، تمہیں سانس صحیح آتا ہے، دم نہیں گھٹتا۔ یہ خود کو بڑی پارسا سمجھتی ہے، اور ایسی بہت سے جملے، مگر مجھے صرف اتنا پتا تھا یہ سب کہہ کر وہ خود کو تعویلیں دیتے ہیں جو بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب جہاں انسان خود کو تعویلیں دے، اسے سمجھ آنا چاہیے کہ وہ غلط ہے۔ اور ایک دن ایک شادی میں آئی ہوئی عورت نے مجھ سے کہا، آپ نے شرعی پردہ کب سے شروع کیا؟ تب میری دنیا کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میں شرعی پردہ تو نہیں کرتی، مگر میری بات کا انہوں نے اثر نہیں لیا۔ اسی دن مجھے لگا کہ جس مقام کے لیے، جس عزت کے لیے محنت کی تھی نا، گرمی برداشت کی تھی، طنز برداشت کیے تھے، وہ مقام مجھے مل گیا ہے۔ پردے کی دھاک اتنی ہے کہ اگر میں آپ میں سے کسی کو بلا کے اس کے نقاب کر دوں، آپ اسے کھولنے کی ہمت خود نہیں کر پائیں گی۔ اور اگر میں نے پھر سے سب کو دیکھا، سب سننا چاہتی تھی بات کو، سب اپنانے کو تیار بیٹھی تھی۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ کعبہ کے آگے نعوذ باللہ پینٹ شرٹ پہن کر اور بال کھلے چھوڑ کر چلی جائیں، آپ کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ پر کیوں؟ وہاں اللہ سامنے ہوتا ہے میم۔ ایک کانپتی آواز سنائی تھی، اور بیٹا جس دن آپ کو یقین آ گیا نا کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس دن آپ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گی۔ مرنا بھی چاہیں گی تو آگے تب بھی اللہ ہی ہوں گے، ہر طرف ہر جگہ۔ اس دن آپ بنا کوئی چو چرا کیے بس حکم کے آگے سر جھکائیں گی۔ وہ سب ابھی تک گمسم تھی اور میں باہر آ گئی۔ اللہ سب کو توفیق دے پردہ کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔